بہت بڑی دولت ہے، اور اس کے بعد مزید اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو یہ کرم فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی جو تمام انبیاء کے سردار ہے، اس نبی کی امت میں ہم لوگوں کو پیدا فرمایا، تو جتنی بھی تعریفیں کی جائے کیا ہے؟ کم ہے۔ اس ایمان کی وجہ سے صحابہ کرام کو کتنی تکلیفیں اٹھائی گئی، یہ ہم اور آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان کے ماننے والے اصحاب جو مکہ مکرمہ میں جب شروع میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی، صحابہ کرام کو کتنی تکلیفیں دی گئی، مارا گیا، گالیاں دی گئی، گھروں سے نکال دیا گیا۔ اس کے بعد یہ ایمان میرے بھائیوں پوری دنیا میں پھیلا ہوا ہے۔ یہ پوری دنیا میں جو لوگ ایمان والے ملتے ہیں، یہ قربانیاں دینے کے بعد اس ایمان کو ہمیں بچانا ہے، اس پر قائم رہنا ہے۔ ایمان پر موت ہو جاوے یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں، دولت تو دنیاوی چیز کو دیکھتے ہیں کہ نہیں، ہمارے پاس جو پیسہ ہو، ہمارے پاس مال و دولت ہو، ہمارے پاس بڑی بلڈنگیں ہو، ہمارے پاس گاڑیاں ہو، اس کو ہم اصل چیز سمجھتے ہیں۔ ایمان کے سامنے یہ تمام کی تمام چیزیں پھیکی پڑ جائیں گی۔ ایمان یہ سب سے بڑی دولت ہے۔ ایمان کے ساتھ اگر خاتمہ ہو گیا تب ہمیں جنت نصیب ہوگی۔ اس وجہ سے ہمیشہ یہ دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے۔ دوستو بزرگوں، ایمان کی وجہ سے پہلے کے واقعات کو یاد کیجئے کہ آروں سے چیر دیے گئے، آروں سے۔ اب آپ کو بتاؤں، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نام سنے ہوں گے آپ لوگ، یہ ایک صحابی رسول ہے۔ جب یہ ایمان قبول کیے تو ان کو اتنی تکلیفیں دی جا رہی تھی، یہاں تک کہ ان کے آقا ان کو لوہے سے داغتے تھے اور داغنے کی وجہ سے نشان پڑ گئے تھے۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہے ہمیں اتنی تکلیفیں دی گئی، آپ ایمان پر غلبہ آ جاوے، اس کے لیے دعا کیجئے، کب ہماری مدد ہوگی؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کا واقعہ یاد کروایا اور بتایا کہ جب بنی اسرائیل میں لوگ ایمان لاتے تھے تو وہاں کے جو بادشاہ تھے، ظالم بادشاہ کافر، وہ کیا کرتے تھے کہ ایمان لانے کے بعد اس کو پکڑوا کر اور اپنے دربار میں لاتے تھے، اور اس کے بعد بادشاہ بڑے دردناک طریقے سے سزا دیتے تھے۔ کیا سزا دیا جاتا تھا؟ ایک آدمی، بنی اسرائیل کا واقعہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ بتایا کہ ایک شخص کو بادشاہ نے بلایا اور اس کے بعد کہا کہ تم ایمان سے ہٹ جاؤ، ایمان سے پھر جاؤ، اپنے مذہب کو چھوڑ دو۔ وہ شخص انکار کرتا ہے تو پھر وہ جو ہے بادشاہ، وہ کافر تھا، وہ بادشاہ کیا کرتا ہے کہ وہ حکم دیتا ہے کہ اس کے لیے گڈھا کھودو۔ گڈھا کھودا جاتا ہے اور جو ایمان والا تھا اس کو اس گڈھا میں ڈال دیا جاتا ہے، اور آدھا جسم کیا ہے، گڈھے میں ڈلا ہوا ہے، آدھا جسم اس کا اوپر نکلا ہوا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ بادشاہ حکم دیتا تھا کہ اس کو آروں سے جو ہے چیر دو، اور سر سے بالکل سیدھا سے چیر دیا جاتا تھا۔ لیکن اس وقت بھی وہ لوگ ایمان نہیں چھوڑتے تھے۔ آج ہم ذرا سی باتوں میں مایوس ہو جاتے ہیں، ایمان تک کو چھوڑ دے رہے ہیں۔ ہم نے جائزہ نہیں لیا معاشرے کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیں تو صحیح، اس ایمان کی وجہ سے حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا، جو سب سے پہلی شہادت دینے والی عورتوں میں کون؟ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ ان کے واقعات جب بھی میں پڑھتا ہوں تو واقعتاً آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور یہ بیان جب سنایا جاتا ہے تو واقعتاً آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔
حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا مکہ میں جب ایمان لائی، ان کے شوہر حضرت یاسر رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی ایمان لے لائے تھے، اور ان کے بیٹے حضرت عمار رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی ایمان لے لائے تھے۔ لیکن میرے بھائیوں، آپ کو تصور بھی نہیں ہوگا، بڑے دردناک طریقے سے ان تینوں افراد کو سزا دی گئی تھی، تکلیفیں دی گئی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ ایمان کو نہیں چھوڑے تھے، وہ اللہ کے جو لایا ہوا دین ہے اس پر نہیں چھوڑے تھے، لائی ہوئی شریعت کو نہیں چھوڑے تھے، بلکہ قائم تھے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا عمر دراز تھی، 70-75 سال کی عمر تھی، لیکن ان کو جب لایا گیا، اور یہ کنیز تھی، باندی تھی۔ یاد کیجئے اس وقت کو جب شروع میں مکہ میں جب ایمان لایا جاتا تھا تو کتنی تکلیفیں دی جاتی تھی، آپ سب کو معلوم ہوگا، الحمدللہ آپ سب پڑھے لکھے بھی لوگ ہیں۔ تو مکہ میں جب ایمان شروع میں لوگ قبول کرتے تھے تو بڑی تکلیفیں دی جاتی تھی یا نہیں؟ تو یہ یاد رکھیے گا کہ مکہ میں جو وہاں رہتے تھے سب سے پہلے وہ قریش لوگ رہتے تھے، وہاں اور لوگوں کو رہنے کی اجازت نہیں تھی، قریشیوں کو وہاں رہنے کی اجازت تھی، اور اگر وہاں مکہ میں کوئی رہتا بھی تھا تو جن کو قریش اجازت دیتے تھے تو انہی کو وہاں رکھا جاتا تھا۔ تو یہ جو حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، یہ یمن کے رہنے والے تھے۔ کہاں کے رہنے والے تھے؟ یمن کے باشندے تھے۔ تو حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خواب میں ایک مرتبہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں آتے ہیں اور نبوت کا اعلان کرتے ہیں۔ تو یہ حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترک وطن کر کے، یعنی یمن کو چھوڑ کر اور مکہ کے لیے روانہ ہو جاتے ہیں۔ اب یہ حضرت یمن سے جب روانہ ہوتے ہیں اور مکہ میں پہنچتے ہیں تو ابو جہل کا ایک چچا تھا، وہ بہت شریف النفس انسان تھا، بہت اچھا انسان تھا۔ تو اس کی اجازت سے حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ میں رہنے لگے۔ کہاں رہنے لگے؟ مکہ میں رہنے لگے۔ دیکھیے مکہ میں پہلے شروع میں رہنے کے لیے قریش لوگوں سے اجازت لینی پڑتی تھی، جب تک قریش کے لوگ اجازت نہیں دیتے تھے تب تک دوسرا نہیں رہ پاتا تھا۔ تو یمن سے جب وہ ہجرت کیے، وہاں گئے، تو ابو جہل کا ایک چچا تھا، وہ بہت اچھا انسان تھا، تو وہ جو ہے رہنے کے لیے اجازت دے دیا۔ اور اسی کے ایک باندی تھی، اس باندی کا نام حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کیا؟ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اب اس کے بعد حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جہل کے چچا سے اجازت لے کر حضرت سمیہ سے نکاح کر لیتے ہیں۔ کس سے؟ حضرت سمیہ سے نکاح کر لیتے ہیں۔ اب دیکھیے نکاح کرنے کے بعد یہ جو بیٹا پیدا ہوتا ہے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب کچھ دنوں کے بعد جو ہے ابو جہل کا جو چچا تھا وہ انتقال کر جاتا ہے۔ اب انتقال کرنے کے بعد ابو جہل ان تینوں افراد کا سردار ہو جاتا ہے، روح روا ہو جاتا ہے، اور اسی کے بلبوتے یہ تینوں پلنے لگتے ہیں، کیونکہ ابو جہل کا چچا تو مر چکا ہے۔ اب اس کے بعد ابو جہل ہی ان تینوں افراد کو کھانا پینا جو بھی ضروریات کی چیزیں ہیں وہ دیتا ہے۔ اب یہ جو ابو جہل ہے وہ تو بڑا ظالم آدمی تھا، سب کو معلوم ہے، کافر بھی تھا، ظالم بھی تھا۔ یہ جو تکلیفیں دینا شروع کیا کہ یہ جو ہے حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تو غلام نہیں تھے، یہ یمن سے آئے ہوئے تھے، لیکن جو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی یہ کنیز تھی، باندی تھی۔ تو یہ کیا کرنے لگا؟ ابو جہل بڑی تکلیفیں دیتا تھا تینوں افراد کو۔ ایمان لے لائے تھے، اسی وجہ سے اسی وجہ سے ابو جہل بڑی تکلیفیں دیا کرتا تھا، یہاں تک کہ حدیث کے اندر ہے کہ کھلا میدان میں حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے بیٹے ہیں ان کو ٹانگ دیا گیا، اور اس کے بعد حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پکڑ کر بلایا گیا، اور بلانے کے بعد پھر حضرت سمیہ کو کہا گیا
کہ دیکھو اگر تم اپنے نبی کے دین کو نہیں چھوڑو گی، اگر تم اپنے مذہب کو نہیں چھوڑو گی تو پھر اس کے بعد تمہیں دردناک طریقے سے سزا دی جائے گی۔ لوگوں نے حضرت سمیہ کو سمجھایا کہ دیکھو ابو جہل اور اس کے لوگ جو ہے نا بڑا ظالم آدمی ہے، ایسا کرو تم جو ہے ابھی کچھ دیر کے لیے ایمان سے پھر جاؤ۔ اب دیکھو جان بچانے کے لیے اگر کوئی آدمی کفریہ کلمہ کہہ دیتا ہے تو وہ ایمان سے نہیں نکلے گا۔ اگر دل میں ایمان ہے لیکن جان بچانے کے لیے وہ ظاہری اعتبار سے کلمہ کفر کہہ دے تو یہ نہیں ہے کہ اس کو ہم کہہ دیں گے کہ نہیں یہ ایمان سے نکل گیا، جان بچانے کے لیے کیا، لیکن دل میں تو کیا ہے؟ ایمان ہے۔ سمجھ رہے میری بات؟ دل میں ایمان ہے لیکن وہ ظاہری اعتبار سے وہ جو ہے کلمہ کفر کہہ دے تب بھی وہ ایمان سے نہیں نکلے گا۔ لیکن دیکھیے صحابہ اور صحابیہ کا جو واقعہ میں بتا رہا ہوں، یہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہا گیا کہ تم تھوڑی دیر کے لیے کلمہ کفر کہہ دو، اس کے بعد میں تم جا کر ایمان کی شہادت دے دینا، اور دل میں تو تمہارا ایمان رہے گا، کم سے کم تمہاری جان تو بچ جائے گی۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا میری جان چلی جائے تو چلی جائے، میرے بچے کی جان چلی جائے تو چلی جائے، میرے شوہر حضرت یاسر کی جان چلی جائے تو چلی جائے، لیکن ایمان پر کوئی سودا نہیں ہوگا، ایسی ہزاروں جانیں ہم قربان کر دیں گے۔ اور اس کے بعد حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو میرے بھائیوں جو دردناک طریقے سے شہید کیا گیا ہے، تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کیجئے، حدیث کی کتابوں کا مطالعہ کیجئے، تڑپا تڑپا کر حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا گیا۔ 2 اونٹوں کو لایا گیا، 2 اونٹوں کو، اور ان کے بچے کے سامنے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے، سوچے تو صحیح کیا بچے پر جو ہے گزر رہی ہوگی کہ 2 اونٹ کو لایا گیا، اور اس کے بعد حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ کو باندھا گیا اور ایک اونٹ سے جو ہے پیر کو باندھا گیا، اور دونوں اونٹ کو جب دوڑایا گیا اور وہ جب دوڑتے ہیں تو دونوں جو ہے ہاتھ بھی الگ اور ادھر سے پیر بھی الگ ہو جاتا ہے۔ اسی پر ابو جہل نے اکتفا نہیں کیا بلکہ شرمگاہ میں جو ہے وہ مارا گیا، چاقو مارا گیا یا جو بھی اس کو کہہ سکتے، کھنجر اس وقت جو تھا، یہ دردناک طریقے سے ان کی شہادت ہوئی۔ اور اس کے بعد حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یہ کہا گیا کہ تم بھی جو ہے کلمہ کفر کہہ دو، ایک مرتبہ یہ کہہ دو کہ ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دین چھوڑ رہے ہیں۔ لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوچا کہ اگر میں صرف ظاہری اعتبار سے کلمہ کفر کہہ دیتا ہوں تو کیا دقت ہے، لیکن دل میں تو ایمان ہے۔ اور انہوں نے یہ بھی سوچا کہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ میری والدہ کو اتنی دردناک طریقے سے شہید کر دیا گیا، کم سے کم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر یہ خبر دی جائے، خبر دینے والا تو ہونا چاہیے۔ اور اس کے بعد اسی وجہ سے وہ تھوڑی دیر کے لیے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کلمہ کفر کہہ دیتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ دل سے انہوں نے کلمہ کفر کہا، دل سے کلمہ کا انکار کیا، ایسا نہیں ہے، بلکہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس جگہ تھوڑی دیر کے لیے کلمہ کفر کہتے ہیں اور وہاں سے دوڑتے ہوئے جاتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر دیتے ہیں کہ میری ماں کے ساتھ اتنا برا سلوک کیا گیا، اتنے دردناک طریقے سے شہید کیا گیا۔ اور سب سے پہلے جاتے جاتے تو ان کو اپنے بارے میں خیال ہوا کہ کہیں میں ایمان سے تو نہیں نکل گیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دوڑتے ہوئے حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جاتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں تو ایمان سے نکل گیا، میں تو ایمان سے نکل گیا، لیکن خدا کی قسم اللہ جانتا ہے میرے دل میں ایمان ہے، میں نے صرف ظاہری اعتبار سے کلمہ کفر کہا تھا اور اس وجہ سے کہا تھا کہ میری امی کو نے یہ کہا تھا کہ تم جا کر خبر دے دینا اور اللہ کے نبی کو یہ کہنا کہ جنت کی بشارت دے دینے کے لیے، اس وجہ سے میں آپ کو بتانے کے لیے کلمہ کفر کہا تھا۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب یہ کہتے ہیں
ان کے بیٹے حضرت سمیہ کے بیٹے منافقین اکٹھا ہو جاتے ہیں کہ نہیں نہیں یہ تو ایمان سے نکل گیا، حضرت عمار ایمان سے نکل گیا، لیکن اس کے بعد فوراً وحی نازل ہوتی ہے اور حضرت جبرائیل علیہ السلام شہادت دیتے ہیں کہ نہیں، حضرت عمار ایمان سے نہیں نکلا، اس وجہ سے کہ اس کے دل میں تو ایمان ہے، اگرچہ زبان سے اس نے کہا لیکن دل چیر کر دیکھو گے تو دل میں کلمہ شہادت کی گواہی ہے، اس وجہ سے حضرت عمار ایمان سے نہیں نکلا، اور یہ وحی کے ذریعے سے آتی ہے، خبر دی جاتی ہے، تو منافقین پھر کنارہ کشی اختیار کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ایمان کو بچانے کے لیے وہ قربانیاں دی جو صحابہ کرام قربانیاں دیے ہیں۔ آج جو پوری دنیا کے اندر ایمان پھیلا ان لوگوں کا دین ہے، لیکن آج افسوس کی بات ہے کہ آج ہماری کتنی مسلم لڑکیاں ہیں، بہنیں ہیں جو ایمان سے مرتد ہو رہی ہیں، چند دن کی خوشی کے لیے، چند پیسوں کے لیے، لالچ دینے کی وجہ سے، اور اس کے بعد ان لڑکیوں کے ساتھ برا سلوک کیا جاتا ہے۔ آج اپنے ماں باپ کو شرمندہ کر کے کہیں پارکوں کے اندر غیروں کے ساتھ بیٹھنا ہے، رابطہ ہے، نہ جانے کیا کیا کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، کبھی کبھی آپ معاشرے کے اندر بھی جائزہ لیجئے، 8 لاکھ سے زیادہ ہماری مسلم لڑکیاں مرتد ہو چکی ہیں، 8 لاکھ سے زیادہ، یہ خبر کی بات بتا رہا ہوں۔ سازش کے تحت، میں سارے لوگوں کو نہیں کہہ رہا ہوں کہ سب لوگ یہاں بہت سے ہیں لوگ اچھے ہیں، لیکن کچھ لوگوں کی سازش ہے، ہمیشہ وہ چاہتے ہیں کہ نفرت کا ماحول پیدا کر دے ہوئے، ہمیشہ وہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو کیسے کمزور کیا جائے، تو بھائی اس کی بہن بیٹی کو اٹھایا جائے۔ آپ ٹیوشن میں بھیج رہے ہیں، ٹیوشن میں آپ اپنی بچیوں کو بھیج رہے ہیں، لیکن آپ نے یہ غور نہیں کیا کہ ٹیوشن وہ پڑھنے جاتی ہے یا پھر اس کے بہانے کہیں اور جا رہی ہے۔ آپ نے یہ نہیں سوچا کہ 1 گھنٹہ وہ پڑھنے کے لیے جاتی ہے، لیکن 3 گھنٹہ میں کیوں آ رہی ہے۔ آپ اسکول کالج میں بھیج رہے ہیں، لیکن کبھی آپ نے یہ نہیں دیکھا کہ میری بیٹی جا رہی ہے، پڑھنے کے بعد جب چھٹی ہوتی ہے تو کہاں جاتی ہے، بیچ میں وہ کہاں جا رہی ہے، آپ کو کوئی مطلب نہیں۔ جب وہی بچی کوئی غلط قدم اٹھائیں گی تو پھر ہنگامہ۔ ہمارے اندر بھی تو کمیاں ہیں، ہم نے جو ہے اماں عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت آسمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعات کو نہیں دیکھتے، ان کو نہیں پڑھاتے، ان کے ایمان کو مضبوط نہیں کرتے۔ کتنی تکلیفیں دی گئی، کتنا ستایا گیا، لیکن اس کے باوجود ایمان سے انہوں نے سودا نہیں کیا۔ افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے، تھوڑے سے حالات پر بھی دیکھا جائے۔ میں سارے لوگوں کو نہیں کہہ رہا ہوں کہ بھائی سب لوگ غلط ہے۔ اب دیکھیے، کافر کا جو لفظ آتا ہے تو بہت سے سننے والے لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ نفرت والے انداز میں کافر کہہ رہے ہیں، لیکن کافر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ انکار کرنے والا۔ کافر کا معنی کیا ہوتا ہے؟ انکار کرنے والا۔ مثال کے طور پر آپ کو کوئی نماز کے لیے دعوت دی، آپ نے انکار کر دیا تو وہ بھی کفر میں داخل ہوتا ہے، اگرچہ ایمان سے نہیں نکلے گا، لیکن معنی وہی ہو رہا ہے، انکار کرنے والا۔ آپ نے دیکھا کہ کوئی روزہ نہیں رکھ رہا ہے، آپ نے اس کو کہا کہ بھائی روزہ رکھو، لیکن وہ کہہ رہا نہیں میں نہیں رکھوں گا، یہ بھی انکار ہوا، اس کو بھی کافر میں کہیں گے۔ لیکن اگلا آدمی کیا سوچتا ہے کہ نہیں، ہم لوگوں کو گالی دی جا رہی ہے، گالی نہیں دی جا رہی۔ بھائی آپ مثال کے طور پر کسی نے کسی کو دعوت دی، پیار سے محبت سے کلمہ کی دعوت دی، انکار کر دیا، کافر۔ کسی کو آپ نے نماز کی دعوت دی، وہ انکار کیا، کافر۔ اس کا معنی میں بتا رہا ہوں، حالانکہ نماز سے انکار کیا تو وہ ایمان سے نہیں نکل جائے گا، لیکن انکار کرنے والے کو بھی کافر کہا جاتا ہے، یہ معنی آپ سمجھیے۔ اب بہت سے لوگ جب ہم بیان کرتے ہیں تو سننے والا سمجھتا ہے کہ نہیں، ہمیں گالیاں دی جا رہی ہیں۔ ایسا نہیں ہے،
گالیاں نہیں دی جا رہی ہے، اس کا معنی ہی ہوتا ہے انکار کرنا۔ تو بہرحال آپ تھوڑا سا معاشرے میں تبدیلیاں پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اس وقت جو ہماری بہنیں کہیں نہ کہیں جو غیروں سے بھاگ رہی ہے، یہ ایک سازش ہو رہی ہے، یہ مسلمانوں کو کمزور کرنے کی ایک سازش ہے۔ اس کو سمجھے، اپنی بہن بیٹیوں کی تھوڑی نگرانی کرے۔ اور میں یہ بھی کہنا چاہتا ہوں کہ مسجد میں جیسے آپ لوگ آتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، تو ایک ٹیم ایسی بھی ہونی چاہیے مالداروں کی کہ جہاں آپ یہ مدد کیجئے کہ کوئی اگر غریب گھرانے کی بچیاں ہیں، نکاح میں پریشانی ہو رہی ہے، چلو بھائی مدد کر دیے۔ اور دوسری چیز یہ ہے، جو آج کل غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں لڑکیاں، کہیں نہ کہیں جو ہم لوگ دہیج کا جو ڈیمانڈ کرتے ہیں اور دہیج کا لین دین کرتے ہیں، یہ بھی وجہ ہے۔ اور اس کے علاوہ اور بھی وجوہات ہے، اس میں سے ایک یہ ہے موبائل آپ دے دیے، ہاں لیجئے 70,000 کا موبائل، بھائی ہماری لڑکی ہے، تھوڑا ہونا چاہیے، دکھنا چاہیے، 50,000 کا دے دیے۔ اب اس کے اندر وہ کیا کر رہی ہے یہ تو آپ نے کبھی نہیں دیکھا، وہ تو نہیں، اب میسنجر کے ذریعے سے، واٹس ایپ کے ذریعے سے کن سے بات ہو رہی ہے، کہاں تک کانٹیکٹ ہو رہا ہے، کن لڑکوں سے بات ہو رہی ہے، تو تھوڑا وہ سب دیکھے۔ موبائل، پہلی چیز تو یہ ہے کہ تعلیم حاصل کرنے والے کو موبائل کی کیا ضرورت ہے، موبائل سے پرہیز کروائیں۔ بھائی موبائل، تعلیم حاصل کرنے والے کو اگر آپ موبائل دے رہے ہیں تو آگ کے انگارے دے رہے ہیں، وہ پھر کچھ نہ کچھ قدم اٹھائیں گی یا اٹھائے گا۔ آپ تعلیم حاصل کرنے والے کو جو جس جگہ وہ عالم، حافظ، انجینئر، ڈاکٹر بننے کا ایک وقت ہے جہاں پہ محنت کرنے کی ضرورت ہے، تعلیم آپ دیکھیں چھوٹے چھوٹے بچے کو آپ جو ہے 30,000 40,000 کا موبائل دے رہے ہیں، وہ راتوں کو کیا کر رہا ہے اس کا آپ نے جائزہ نہیں لیا، وہ پڑھائی میں کو چھوڑ کر وہ موبائل میں گیموں کے چکر میں برباد ہو رہے ہیں، اپنی صحت تک کو خراب کر رہے ہیں۔ یہ موبائل جو یہودیوں کا دیا ہوا ہے، یہ مسلمانوں کے ایمان کو سلب کر رہا ہے، مسلمانوں کے ایمان کو چھین رہا ہے۔ آج افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑ رہا ہے، موبائل سے بہت سے لوگ ہیں اچھا بھی یوز کر رہے ہیں، جو اچھے یوز کر رہے ہیں وہ اپنی آخرت بنا رہے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو بہنیں ناچنے گانے والے جو ہے کرتے ہیں، اب دیکھیں تو صحیح، آپ کو پڑوسی ملک کی خبر ملی ہوں گی، جو ہے ناچی اور اس کے وجہ سے 3 دن میں 3 کروڑ روپیہ کما لی۔ اب اس سے ان لوگوں کی ہمت افزائی کم ہوگی یا نہیں؟ وہ بچیاں جو بیچاری محنت کرتی ہے، دن رات ایک کام کرتی ہے، محنت کرتی ہے، پڑھائی کرتی ہے، اور اس کے بعد والدین جو ہے محنت کرواتے ہیں، ایک ناچنے گانے والی جو ہے چند ڈھمکے لگائی اور 3 کروڑ روپیہ صرف کر دیے، دینے والے بھی بیوقوف اور وہ لوگ بھی، اور جو بیچارے انجینئر، پروفیسر، ڈاکٹرز اور عالمہ، حافظہ بنتی ہے، محنت کرتی ہے، ان کو یہ سب پیسے اور ایوارڈ اور ان کو جو ہے یہ ہمت افزائی کے لیے آگے نہیں بڑھایا جاتا۔ افسوس کی بات ہے کہ جہاں پہ پیسہ ہم لوگ کو دینا چاہیے، جہاں پہ ضرورت ہے، وہاں نہیں دے کے شیطان والے راہ میں دے رہے ہیں۔ ہم دیکھیں شادیوں میں، پارٹیوں میں، ابھی جو ہے جنوری آنے والا ہے، آپ دیکھیں گے شراب کا اڈا، اور بھائی ٹھیک ہے غیروں کو چھوڑ دیجئے، غیروں کو ہم نہیں بولیں گے، لیکن ایک ایمان والے ہم بندے اور بندیاں، اور اس کے بعد جو ہے ناچ رہے، گا رہے ہیں، شراب کے اڈے چلائے جا رہے ہیں، جوا کے اڈے چلائے جا رہے ہیں، اسی حالت میں موت ہو گئی تو کیا اللہ کو جواب دیں گے؟ اسی حالت میں اگر ہماری آپ کی موت ہو گئی تو کیا انجام ہوگا؟ میں ان لوگوں کو بھی غلط نہیں کر رہا ہوں، لیکن پیار محبت سے دین کی دعوت دینی اس وقت جو ہے ضروری ہے، فرض ہو گیا ہے۔ حالات کو دیکھتے ہوئے جگہ جگہ جو ہے پروگرام کیا جائے، لوگوں کو نصیحت کی جائے، ورنہ بعد میں ہم لوگوں کو پریشانیاں ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ایمان پر خاتمہ عطا فرمائے، اور جو حضرات سنت نہیں پڑھے ہیں وہ سنت پڑھ لیجیے۔ وآخر الدعوانا